میں سب سے پہلے تجھ پر درود پڑھتا ہوں. سب سے پہلے کیا درود پڑھتا ہوں؟ میں. اس کے بعد کس کا نام آیا؟ وَمَلَائِکَتَہُ. کس کے فرشتے؟ فرمایا حبیب میں اکیلا نہیں لگا، میں نے فرشتوں کو بھی کہا خبردار سارے فرشتے جیسے جیسے میں کرتا جاؤں ویسے ویسے تم کرتے جاؤ. کتنے نام ہوئے؟ پہلا نام کس کا؟ کیا کر رہا؟ حکم دے رہا، کر رہا ہے. حکم نہیں دے رہا بلکہ کر رہا ہے. جب بتایا کہ میں نے یہ کام کیا تو اگلا نام کن کا آیا؟ فرشتوں کا. کتنے ہو گئے؟ 2. جب اللہ فرمایا کہ میں کر رہا ہوں، سن رہا ہوں، اب آخری 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نماز کس نے پڑھی؟ اللہ نے یا نبی نے؟ آپ جب نہیں نہ بولتے تو میں چپ ہو جاتا ہوں، کیونکہ جیسے آپ ویسا میں. پاکستان میں بیٹھے ہیں نا، کون سا امریکہ میں بیٹھے ہیں. یہ بتائیں نماز اللہ نے پڑھی؟ نبی نے پڑھی. نبی نے نماز پڑھی، نبی نے روزے رکھے، نبی نے حج کیا، نبی نے عمرہ کیا، نبی نے شادی کی، نبی کے بچے ہوئے، نبی نے کھایا، نبی نے پیا، نبی نے نیند پوری کی. یہ سارے عمل سنت کس کی بنی؟ نبی کی سنت بنی یا اللہ کی؟ جی سنت کس کی بنی؟ یہ عادات عبادت حضور نے کی، روزے حضور نے رکھے، شادی حضور نے کی، کل عبادات مصطفیٰ نے کی. ان میں سے ایک عبادت بھی اللہ نے نہیں. جب یہ عمل حضور نے کیے تو یہ بن گئی سنت. کیا بن گئی؟ آواز نہیں آ رہی. کیا بنی؟ سنت. کس کی؟ حضور. جب یہ حضور کی سنت بنی، اور سے اس بات کو فوکس کرنا. آپ درود پڑھنا کس کی سنت ہے؟ جی ذرا ادھر دھیان ادھر بھی کریں، اندر بھی. درود پڑھنا میں نے آپ کو کہا نماز نبی کی سنت، روزہ نبی کی سنت، حج نبی کی سنت، عمرہ نبی کی سنت، شادی بیاہ نبی کی سنت، کھاؤ پیو نبی کی سنت، میل جول کرو نبی کی سنت، نیند پوری کرو نبی کی سنت. یہ ساری سنتیں کس کی؟ نبی. ان میں سے ایک کام بھی اللہ نے نہیں کیا. تو جو نبی فیل کرے وہ نبی کی سنت ہوتی. وہ کیا ہوتی ہے؟ نبی کی سنت. اب درود کس کی سنت ہے؟ جی آپ کی؟ کس کی؟ اللہ کی. اونچا بولی. کس کی؟ اللہ کی. پھر بولیے درود پڑھنا کس کی سنت؟ اب ذرا سنتیں سامنے کریں. ادھر حضور علیہ السلام کی سنتیں ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. وہ ہوگی سنت مصطفیٰ. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کھاؤ پیو، شادی بیاہ. یہ کس کی سنتیں ہو گئیں؟ آقا. ادھر درود پڑھنے والا رب ذوالجلال. پہلے تو ذات کے بارے میں بات کر لیں کہ درجہ نبی کا بڑا ہوتا ہے یا خدا کا. یہ جس طرح درجہ مقام رب کا بڑا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق. اسی طرح اللہ کا عمل بھی کائنات میں سب سے بلند ہوتا ہے. جس طرح اللہ کی ذات سب سے بلند ہے، اسی طرح اللہ کا فعل بھی سب سے بلند. کائنات میں کوئی بھی کام ہوگا رب کا فعل سب سے اونچا ہوگا. یہاں تک بات پہنچ گئی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب رب بڑا رسول چھوٹا تو رب کا جو فعل ہے وہ بڑا ہے یا نبی کا فعل بڑا؟ بولیے نا. رب کا فعل بھی رب کا بڑا. کیوں؟ ذات بھی رب کی بڑی. جب آپ نے طے کر لیا کہ رب کا حکم بھی بڑا، رب کا فعل بھی بڑا، نبی مخلوق ہوتا خالق نہیں ہوتا. ایسا تصور کرنا کہ معاذ اللہ خالق حرام ہے، گناہ ہے، بندہ مشرک ہو جاتا. جب یہ طے ہو گیا کہ رب کا فعل بڑا، رب کا حکم بھی بڑا، اب ذرا رب کا فعل ہے درود، نبی کے فعل ہیں عبادات، ذرا آمنے سامنے کیجئے. کس کا فعل بڑا؟ اللہ کا. تو درود سنت کس کی بنی؟ جی ہزارہ اعتراض آپ کر سکتے ہیں، عیب نکال سکتے ہیں.
مگر اس بات سے انکار نہیں کر سکتے قیامت قائم ہو جائے گی، رب کی سنت نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ کوئی چھوڑ سکتا ہے۔ رب نے ادا پہلے خود کی، پھر مصطفیٰ سے فرمایا سونا ہون دس کہ میں کردہ کی